سن 1946 دنیا ابھی دوسری جنگ عظیم کے زخموں سے سنبھل ہی رہی تھی، لیکن اچانک امریکہ نے ایک ایسا مشن شروع کیا جو آج بھی پر اسرار کہانیوں میں لپٹا ہوا ہے۔ آپریشن ہائی جمپ، ایک ایسا مشن جس میں ہزاروں فوجی، درجنوں بحری جہاز اور طیارے انٹارکٹیکا کی برفانی سرزمین پر بھیجے گئے۔ آخر کیوں؟ یہ سوال آج تک جواب مانگتا ہے۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوسرے جنگ عظیم کے دوران دنیا نے ہٹلر کے نازی جرمنی کو دیکھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق نازی سائنسدان انٹارکٹیکا میں خفیہ اڈے بنا رہے تھے۔ ان کا مقصد نئی ٹیکنالوجی اور ایسے ہتھیار تیار کرنا تھا جو جنگ کا نقشہ بدل سکیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نازیوں نے انٹارکٹیکا کو نیو سوابیلینڈ کا نام دیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی امریکہ کو وہاں اتنی دلچسپی کیوں ہو رہی تھی؟ امریکہ نے 1946 میں ایک بڑا بحری بیڑا روانہ کیا۔ اس مہم کی قیادت ایڈمرل رچرڈ برڈ کو دی گئی، جو اس دور کے سب سے مشہور مہم جو اور نیوی افسر تھے۔ آپریشن ہائی جمپ میں 4700 فوجی، 13 بحری جہاز اور 33 طیارے شامل تھے۔ ظاہر کیا گیا کہ یہ صرف سائنسی تحقیق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ محض تحقیق کے لیے اتنی بڑی فوجی طاقت کو کیوں بھیجا گیا؟ جب یہ بیڑا انٹارکٹیکا پہنچا تو برف کی چادر پر فوجی کیمپ لگائے گئے۔ طیارے آسمان میں اڑتے، بحری جہاز برف کے قریب لنگر انداز ہوتے اور فوجی نقشہ سازی کرتے رہتے۔ یہ سب بظاہر معمول کی کارروائیاں لگ رہی تھیں، لیکن بہت جلد ایسا پر اسرار واقعات ہونے لگے جنہوں نے اس مہم کو دنیا کی سب سے حیران کن کہانی بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی فوج کو برف کے نیچے کچھ خفیہ طاقتوں کا سامنا ہوا۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نازیوں کی خفیہ اڑن تشتریاں تھیں جو حیران کن ٹیکنالوجی پر کام کر رہی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایڈمرل برڈ نے اپنی ڈائری میں ایسے اڑتے ہوئے اجسام کا ذکر کیا جو انسانوں کے بس سے باہر لگتے تھے۔ کچھ سازشی نظریات تو یہاں تک چلے گئے کہ یہ ہولو ارتھ یعنی زمین کے اندر ایک چھپی ہوئی دنیا تھی، لیکن امریکی حکومت نے ہمیشہ ان تمام باتوں کو افواہیں قرار دیا۔ سچ کیا تھا، یہ آج بھی ایک راز ہے۔ یہ مشن 8 مہینے تک چلنے والا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر صرف 2 مہینے بعد ہی اچانک ختم کر دیا گیا۔ سرکاری وضاحت یہ تھی کہ شاید موسم اور نقصانات کی وجہ سے یہ ممکن نہ رہا، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ اصل وجہ کچھ اور ہی تھی، کچھ ایسا جس نے امریکہ کو ڈرا دیا۔ آخر اتنی بڑی فوجی طاقت صرف موسم کے سامنے ہار کیسے مان سکتی ہے؟ آپریشن ہائی جمپ کے بعد دنیا بھر کی نظریں انٹارکٹیکا پر لگ گئیں۔ روس نے بھی اپنے تحقیقاتی مشن شروع کر دیے۔ پھر 1959 میں ایک اہم معاہدہ ہوا جس کو انٹارکٹک ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق پورا بر اعظم صرف سائنسی تحقیق کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ آج بھی وہاں فوجی سرگرمیوں پر پابندی ہے، لیکن یہ فیصلہ بھی اسی پر اسرار پس منظر کا نتیجہ لگ رہا ہے۔ ایڈمرل برڈ اور آپریشن ہائی جمپ کی کہانی آج بھی دنیا کو حیران کرتی ہے۔ کیا یہ واقعی ایک سائنسی مہم تھی، یا پھر امریکہ نے وہاں کچھ ایسا دیکھا جو دنیا سے چھپایا گیا؟ برف کی چادر کے نیچے چھپے یہ راز شاید کبھی نہ کھلے۔ لیکن ایک بات طے ہے، انٹارکٹیکا آج بھی دنیا کی سب سے بڑی مسٹری بنی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو خوب لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انفو ٹی وی جلد حاضر ہوگا۔